ہم عام طور پر اس فریب میں جیتے ہیں کہ ہم محض گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہیں، صبح اٹھنا اور دنیا کے اس اندھی دوڑ میں شامل ہو جانا۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں جس کا موضوع ہے رمضان روح کا آئینہ، ہم ان تجزیوں پر بات کریں گے جو اس وہم کو بڑی بے دردی سے توڑتے ہیں۔ یہ کوئی روایتی بھوک یا پیاس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس روح کو بے نقاب کرنے کے بارے میں ہے جو پورا سال ہمارے اندر کہیں خاموشی سے گھٹتی رہی ہے، اور یہ خاموشی بعض اوقات بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ خوفناک کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اگر نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو ہم نے خود کو ایک نہ ختم ہونے والے شور میں غرق کر رکھا ہے، کام، سکرینز اور مسلسل کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی مسلسل ایک ہوس۔ جی، مسلسل ہوس۔ لیکن جب وقت کی رفتار سست پڑتی ہے تو وہ اندرونی آوازیں جنہیں ہم نے دبا دیا تھا وہ اچانک واضح ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل دراصل کھانا چھوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ خود کو، اپنی اس پھولی ہوئی انا کو اور اس اندھیری ضد کو چھوڑنے کا ہے جس نے ہمیں اندر سے جکڑ رکھا ہے۔ یہ بات واقعی اندر تک اترتی ہے۔ مطلب اگر یہ صرف اور صرف جسمانی بھوک کی بات ہوتی تو جانور بھی تو کئی دن بھوکے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل روح کی اس شدید بھوک کو ننگا کرتا ہے جسے ہم نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ ہم جدید انسان دراصل اسی بھوک کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بالکل ڈرتے ہیں، اور مجھے ان نوٹس میں ایک عجیب سا تضاد ملا جس نے مجھے بہت حیران کیا۔ محرومی کی حالت میں، یعنی جب انسان پیاس اور بھوک کی شدت محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک گہرا سکون کیوں ملنے لگتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم فراوانی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو ہم مسلسل بھٹکتے رہتے ہیں، ہمیشہ کسی نئی چیز کی تلاش میں۔ لیکن جب انسان محرومی کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے اچانک یہ تلخ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنی کم چیزوں پر زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ سکون دراصل اس بوجھ کے اترنے کا سکون ہے۔ جی، وہ بوجھ جو ہم نے غیر ضروری خواہشات کی صورت میں اٹھا رکھا تھا۔ اور اس کی جو نفسیاتی ترتیب ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ دن کا سخت ضبط اور رات کے آنسو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دن بھر کی محرومی ہماری اس انا کو کمزور کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے رات کو عبادات یا یہاں تک کہ اپنی ہی ضمیر کا بوجھ ہلکا اور قابل برداشت محسوس ہونے لگتا ہے؟ بالکل یہی ہوتا ہے۔ دن بھر جب جسم کو روکا جاتا ہے تو دراصل انسان کی اکڑ ٹوٹتی ہے۔ جب انا کی دیوار گرتی ہے تو انسان اپنے اصل سے جڑتا ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ جو ان تجزیوں میں بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے کسی فرشتہ صفت ہستی میں تبدیل ہونے کی مانگ نہیں کی جا رہی۔ ہم سے کچھ نیا نہیں مانگا جا رہا، بس وہ مانگا جا رہا ہے جو ہم اصل میں تھے، لیکن اس دنیا کے شور میں کہیں فراموش کر بیٹھے۔ یہ نقطہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اصل چیلنج یہ ہے کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا، موسم کیسا ہے، لیکن ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اصل سوال مہینے کے گزرنے کا ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ان اندھیروں سے گزرنے کا ہے۔ اور میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ اس دوران انسان کو اپنے گناہ اور غلطیاں بہت بھاری لگنے لگتی ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جی، تو کیا نفسیاتی طور پر یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کمزوری نہیں، بلکہ اس بات کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت ہے کہ دل ابھی مرا نہیں تھا، وہ بس روزمرہ کی ہوس میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ اور اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو ایک بہت سرد اور تلخ سچائی سامنے آتی ہے۔ خدا کو ہماری اس جسمانی بھوک یا پیاس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہماری اکڑی ہوئی گردن میں جھکنے کی صلاحیت باقی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم مکمل فرشتے بن جائیں، وہ صرف رکنے، سوچنے اور واپس لوٹنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک سرد حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے اندر کے اندھیرے کو پہچاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، جبکہ اسے بدلنے کے لیے پورا ایک مہینہ دیا جاتا ہے۔ ایک لمحہ کافی ہے اپنے اندھیرے کو پہچاننے کے لیے۔ اور اسی مقام پر اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے جو ان تمام باتوں سے کہیں آگے کا ہے۔ ذرا تصور کریں جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور یہ آئینہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر اس کے بعد انسان دوبارہ اسی پرانے شور، اسی ہوس اور اندھیری عادتوں کی طرف لوٹ جائے تو کیا واقعی اس کی روح بیدار ہوئی تھی، یا اس نے صرف چند دن کے لیے اپنی انا کو ایک نیا فریب دیا تھا؟